خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام شہناز سسل ہے اور میں پریسیپ پاکستان کی جانب سے بائبلی مطالعہ کورس جس کا نام ہے فردوس، دوزخ اور زندگی بعد از موت کے تیسرے ہفتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اب تک کے مطالعہ میں ہم نے دیکھا کہ موت کیا ہے، موت کی وجہ کیا ہے۔ موت ایک حتمی اور یقینی کیفیت کا نام ہے، لیکن ہمارے خدا تعالیٰ موت نہیں بلکہ زندگی بخشنے والے ہیں۔ لیکن جو نافرمانی اور گناہ انسان نے کیا، اس کے انصاف کے تقاضے کے مطابق اسے سزا کا سامنا کرنا تھا اور اس کی سزا تھی موت۔ لیکن خدا جو زندگی بخشنے والے خدا ہیں، جو محبت کے خدا ہیں، وہ چاہتے تھے کہ انسان زندگی حاصل کرے۔ لہٰذا محبت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو زندگی بخشی جائے، اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے فضل کے ذریعے سے نجات کی راہ کو فراہم کیا، اور وہ نجات کی راہ ہمارے خداوند یسوع المسیح میں مکمل ہوئی۔ ابتدا ہی سے خدا نے انسان پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ مسیحا آئیں گے، اور وقت مقررہ پر خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح کو روح القدس کی مدد سے ایک کمواری سے پیدا کیا اور گناہ کے بغیر انہیں پیدا کیا، تاکہ ہمارے گناہوں کا کامل کفارہ دے کر وہ ہمارے گناہوں سے معافی اور ابدی زندگی کی بخشش ہمیں عطا کریں۔ اب جب کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابدی زندگی ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ہم مزید سیکھیں گے آج اس ہفتے میں کہ ابدی زندگی دراصل کیا ہے، اور مردوں کا جی اٹھنا یعنی قیامت کس طرح سے کلام مقدس میں بیان کی گئی ہے، اور موت کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ خداوند پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ موت کا وقت کون مقرر کرتا ہے۔ تو آئیے ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم باقاعدہ طور پر اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آخری سوال پر غور کریں گے، اور آخری سوال کیا ہے کہ موت کا وقت کون مقرر کرتا ہے؟ کیا ایک شخص اپنی موت کو ملتوی کر سکتا ہے، یا اس کو اپنی موت کے دن کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے؟ تو آئیے ہم کلام مقدس کے ذریعے سے اس بات کو سیکھتے ہیں، اور جن دو حوالہ جات سے ہم آغاز کریں گے ان میں سے ایک ہے وائز نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب اور 8ویں آیت، اور مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا 6واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں تو ہم کلیدی الفاظ پر نشان لگاتے ہیں۔ تو جن کلیدی الفاظ پر آپ کو نشان لگانا ہے وہ آدمی ہے، اور اس کے تمام ضمائر ہیں، ان کے نیچے آپ لکیر کا نشان لگائیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ اس حوالے کو پڑھتے ہیں اور پھر کلیدی الفاظ پر نشان لگاتے ہیں۔ وائز کی کتاب 8 باب اور اس کی 8ویں آیت: کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور 27ویں آیت: تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جب ہم ان آیات کو پڑھ رہے تھے تو یقیناً آپ کو یاد آیا ہوگا کہ پہلے ہفتے میں بھی ہم نے اپنے مطالعے کا آغاز جس حوالے سے کیا تھا وہ بھی وائز نبی کی کتاب میں سے تھا، اور اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، حتیٰ کہ موت کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ تو اب جب کہ ہم دوسرا حوالہ پڑھ رہے ہیں جو کہ وائز نبی کی کتاب کے 8ویں باب کی 8ویں آیت ہے، تو آپ ان 2 حوالہ جات میں کیا مطابقت دیکھتے ہیں؟ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی اور موت پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے پاس چاہے کتنی بھی قدرت ہو، طاقت ہو، ریسورسز ہوں، دولت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی اور موت پر اختیار نہیں رکھتا۔ وہ اپنی مرضی سے اس میں ایک گھڑی کا بھی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا۔
اور جب ہم انجیلی بیان کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. ہم فکر کر کے پریشان ہو کر اپنی زندگی کی ایک گھڑی بھی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتے. جب ہم یہ بات سوچ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اور ہماری موت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس کے ہاتھ میں اور جس کے اختیار میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے، اور وہ یقیناً خدا تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر کس قسم کی سوچ اور کس قسم کا رویہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور جس سے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر اور ایک نارمل زندگی کے طور پر گزار سکیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہماری موت کا وقت مقرر ہے اور اس کے علاوہ ہماری موت کا دن خداوند نے مقرر کر رکھا ہے، تو ہمیں بڑی تسلی اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اطمینان ہوتا ہے، اور ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن بہت کلوز ہو جاتا ہے. ہم اس پر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر چاہے ڈاکٹرز کچھ کہتے رہیں یا ہمارے رشتہ دار یا آج کل کا خدا جو کہ گوگل کہلاتا ہے وہ کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں پریشان ہونے کی اور دکھی ہونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا خدا ہر چیز پر کنٹرول رکھتے ہیں. تو آئیے کچھ اور مزید حوالہ جات سے ہم مزید موت کے دن پر اختیار رکھنے کے حوالے سے سیکھتے ہیں. تو اگلے حوالہ جات جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ایوب کی کتاب 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور پھر زبور 139 اور اس کی 16ویں آیت. اور ان حوالہ جات پر جن کلیدی الفاظ کو ہم مارک کریں گے وہ ہیں آدمی یا اس کے ضمائر، ان کے نیچے ہم لکیر لگائیں گے، اور پھر خدا اور ان کے جو ضمائر ہیں ان پر ہم تکون کا نشان بنائیں گے. تو آپ کو معلوم ہے، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کیجئے اور نشان لگائیے، اور پھر ہم آگے اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. تو یقیناً آپ نے نشان لگا لیے ہوں گے. اب آئیے سوالات اور جوابات کے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں. جب ہم ان دونوں حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے زندگی کی ایک حد مقرر کر دی ہے، اور ہماری زندگی کی ابتدا سے پہلے ہی ہمارے دن گنے جا چکے ہیں، اور ہمارے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب زندگی کی کتاب کے اندر موجود ہے. اور خداوند نے ہماری پیدائش سے پہلے اور ہماری پیدائش کے دوران اور اب تک جو ہے وہ ہماری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک کام کو اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی مکمل طور پر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہماری زندگی ہے تو خدا تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حاکم اعلیٰ ہیں، وہی ساری قدرت کا، سارے قوت کا اور سارے اختیار کا منبع ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، پریشانیاں، تکلیفیں جیسی بھی کیوں نہ ہوں، ان سب پر وہی کنٹرول کرنے والے ہیں. آج دنیا بلکہ پوری بنی نوع انسان جن حالات میں سے گزر رہی ہے، ہر طرف خوف، پریشانی اور غم کا عالم ہے. لوگوں کے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، اور بے شمار لوگ اپنی زندگیوں کی بازی ہار چکے ہیں. بہت سارے لوگ اس غم میں مبتلا ہیں کہ اب ہم اس جہان سے، اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر ہمارا کیا ہوگا. لیکن وہ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، ان کے اندر ایک اطمینان ہے، ایک تسلی ہے اور ایک امید ہے کہ یقیناً ہمارے ساتھ جو بھی وقت ہوگا یا جس طرح کا بھی وقت ہوگا اور ہمیں جب بھی موت کا سامنا کرنا ہوگا، ہم ابدی زندگی کے لیے دوبارہ جی اٹھیں گے. کیا آپ کے پاس یہ امید ہے؟ اگر کوئی شخص خداوند پر ایمان نہیں رکھتا تو کیا یہ حقیقت اس کے لیے بدل جاتی ہے؟ کیا اس کی زندگی کی میعاد کا تعین کوئی اور کرے گا؟ ہرگز نہیں. اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
کیونکہ خدا تعالیٰ ہی کی وہ واحد ذات ہے جو کہ ہماری زندگی کی میعاد کا تعین کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ ہمارے پاس امید ہے، ہمارے پاس تسلی ہے، ہمارے پاس اطمینان ہے، ہمارے پاس خوشی ہے، جبکہ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کس فہرست میں ہیں؟ تو آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ استثنا 32 باب اور اس کی 39ویں آیت، اور پھر پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 6 آیت، اور پھر مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت۔ اور یہاں پر ہم جن کلیدی الفاظ کو مارک کریں گے ان میں خدا اور ان کے جتنے بھی ضمائر ہیں ان پر ہم تکون کا نشان بنائیں گے۔ جہاں پر لفظ مارتا یا موت ہوگا وہاں پر آپ کتبہ بنائیں گے، اور جہاں پر خداوند یسوع کا ہر حوالہ ہوگا وہاں پر آپ صلیب کا نشان بنائیں گے۔ تو پھر ویڈیو کو پاز کیجئے اور کلیدی الفاظ کو جلدی سے مارک کر لیجئے تاکہ ہم آگے سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کریں۔ تو یقیناً آپ نے مارکنگ کر لی ہوگی، تو آئیے سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے جو 2 حوالے جو ہم نے پرانے عہد نامے میں سے لیے، یعنی کہ استثنا کی کتاب سے اور پہلا سموئیل سے، ان پر نشان لگانے سے ہم نے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے بارے میں کیا سیکھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہی ہیں جو موت پر اور زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، وہی ہیں جو زخمی بھی کرتے ہیں، وہی ہیں جو شفا بھی دیتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ان کے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ یعنی ہر چیز کا اختیار، یعنی زندگی اور موت کا اختیار خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح سے جو سموئیل کا حوالہ ہے وہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خداوند دوبارہ یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی دینے کا اور موت کا اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور وہی ہیں جو موت کے بعد قبر میں اتارتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اس میں سے نکالتے بھی ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں موت اور موت کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو لفظ قبر ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ تفصیلاً ہم بات جو ہے وہ اگلے ہفتے کریں گے، لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو اس لفظ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قبر کے لیے جو لفظ عبرانی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے شول، اور بائبل مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی پرانے عہد نامے میں اس لفظ کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ موت کا ذکر جو ہے وہ لازمن آیا ہے، یعنی موت اور قبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور پھر اگر اسی لفظ کو ہم جب یونانی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہیڈیز، اور اس کا مطلب ہے اندیکھا۔ تو قبر کے لیے اور موت کے لیے جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی مزید تفصیل کو ہم اگلے ہفتے سیکھیں گے۔ تو حوالہ جات جو ہم نے پرانے عہد نامے میں سے دیکھے ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ زندگی پر اور موت دونوں پر اختیار رکھتی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا تعارف اس کتاب کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وہی ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کہلاتے ہیں، اور تقریباً 90 بعد از مسیح کا سال ہے۔ لکھنے والے مقدس یوحنا عارف ہیں جو خداوند یسوع کے 12 چنیدہ شاگردوں میں سے ایک تھے۔ جب ہم 17ویں اور 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنی الوہیت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، زندگی کا اور موت کا اختیار اس وقت میرے پاس ہے، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ان کے پاس ہیں۔ اور کنجیوں سے مراد کیا ہے؟ کنجیاں وہ چیز ہیں جو کہ کسی بھی بند دروازے کو کھولتی اور بند کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موت کو اور عالم ارواح کے دروازوں کو کھولنے والی ذات کوئی اور نہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ یعنی انہیں موت پر اور قیامت دونوں پر قدرت حاصل ہے اور اختیار حاصل ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنے کسی عزیز کو موت میں کھو دیا ہے تو آپ کو
کیسا محسوس ہوگا یہ جان کر کہ خدا موت پر بھی اختیار رکھتے ہیں اور زندگی پر بھی؟ آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہم تسلی اور اطمینان میں ہوں گے. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے وہ عزیز، وہ بہن بھائی یا ہمارے وہ بزرگ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ دوبارہ جی اٹھیں گے، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں اور ہم انہیں دیکھ سکیں گے. اور یہ کتنی زبردست اور کتنی حوصلہ افزا اور پر اطمینان بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ابدی زندگی کو حاصل کر پائیں گے اور اپنے ان عزیزوں کو جن کو ہم نے کھو دیا ہے دوبارہ دیکھنے کے قابل ہوں گے. آئیے قیامت اور مردوں کے جی اٹھنے کے حوالے سے چند اور حوالوں سے ہم سیکھتے ہیں. ہم دیکھیں گے ایوب نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اور پھر ایوب نبی ہی کی کتاب سے دوسرا حوالہ بھی دیکھیں گے، 19 باب اور اس کی 25ویں سے 27ویں آیت، اور پھر دانییل نبی کی کتاب 12واں باب اور اس کی دوسری آیت. اور یہاں پر ہم ایوب کے سوال کے نیچے ترچھی لکیر لگائیں گے اور ایوب کے ہر حوالے پر اور اس کے ضمائر کے نیچے ہم لائن لگائیں گے، اور جہاں پر لفظ مخلصی دینے والا لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم صلیب کا نشان بنائیں گے. تو ان حوالہ جات کو پڑھتے ہوئے آپ کلیدی الفاظ پر نشان لگا لیجئے تاکہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر سکیں. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پر 14ویں آیت کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا ہے. ایوب نبی ایک سوال کر رہے ہیں. یہ وہ سوال ہے جسے آج دنیا کے فلاسفرز، سائنٹسٹ، اسکالرز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. سائنس اب تک اس سوال کا جواب نہیں دے پائی ہے. اور سوال کیا ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ کیا ہوگا موت کے بعد؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی اس سوال کا کیا جواب دیتے نظر آ رہے ہیں. وہ کیا جانتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایوب نبی کی کتاب کلام مقدس کی سب سے قدیم ترین کتاب ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ ایوب نبی موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے تھے. اور جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ جی اٹھیں گے، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ان کو مخلصی دینے والا موجود ہے، وہ زندہ ہے، وہ آئے گا اور ان کو مخلصی دے گا. اور یقیناً آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مخلصی دینے والا کون ہے. جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے خداوند یسوع المسیح ہیں، جنہوں نے کہ ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کی اور ہمارے لیے مخلصی اور ہمارے لیے ابدی زندگی کو حاصل کیا. جب ہم 26ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو دوبارہ دیکھوں گا، لیکن میرا یہ جسم جو ہے یہ جسم ختم ہو جائے گا، یہ جسم فنا ہو جائے گا، لیکن مجھے ایک نیا جسم ملے گا. میں اس نئے جسم میں خدا کو دیکھ سکوں گا اور خدا کی قدرت کو دیکھ پاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ قیامت ہوگی، مردے زندہ کیے جائیں گے، اور جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ ابدی زندگی کو حاصل کر پائیں گے. پرانے عہد نامے کا ہی ایک اور اہم حوالہ دانییل 12 باب اور اس کی دوسری آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن موت کو کس معنی میں لیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر موت دراصل ایک طرح کی نیند ہے. موت ایک تبادلہ ہے اس جہان سے دوسرے جہان تک کا، یعنی یہ ایک سونے کا، نیند کا عمل ہے جس میں سے انسان گزرتا ہے اور اپنی طبعی موت کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ مردوں کے جی اٹھنے کے بعد کیا ہوگا.
ان پرانے عہد نامے کے حوالہ جات سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیکن سب کا حساب کتاب برابر نہیں ہوگا۔ یہاں لکھا ہے کہ کچھ حیات ابدی کے لیے جی اٹھیں گے اور کچھ رسوائی اور ذلت کی زندگی کے لیے جی اٹھیں گے۔ یعنی وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح میں موئیں گے وہ تو ابدی حیات کے لیے جی اٹھیں گے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح میں نہیں موئیں گے وہ ہمیشہ کی سزا کے لیے جہنم کے سزاوار ٹھہریں گے۔ آئیے نئے عہد نامے میں سے اسی بات کو سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور آئیے اب میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان 11واں باب اور اس کی 11 سے 15 آیات، اور ان آیات پر آپ جن کلیدی الفاظ پر نشان لگائیں گے ان میں سے ایک ہے لازر، جس کے نیچے آپ لکیر لگائیں گے۔ جہاں پر لفظ ہوگا سو گیا ہے وہاں پر آپ آدھا دائرہ بنائیں گے، اور موت اور مر گیا کے لفظ پر آپ کتبہ بنائیں گے، اور ایمان کے نیچے آپ دوہری لائن لگائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح کی یہ خدمت گزاری کے آخری سال کا اختتام تھا، اور جب انہیں خبر ملی کہ ان کا جو قریبی دوست لازر ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، لیکن اپنے دوست کے پاس فوراً پہنچنے کے بجائے خداوند یسوع مسیح نے سفر میں 2 دن کی تاخیر کی، اور پھر انہیں خبر ملی کہ ان کا وہ جو دوست ہے وہ مر گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سوالات کے ذریعے سے سیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں لازر کے بارے میں اور جی اٹھنے کے حوالے سے کیا بات پتہ چل رہی ہے۔ جب ہم ان تمام آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لازر کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لازر جو ہے وہ بیمار تھا، اور بیمار ہونے کے بعد وہ سو گیا۔ یہاں پر جب ہم لفظ سونے پر نشان لگاتے ہیں تو یہاں سونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں سونے سے مراد ہے موت، یعنی وہ موت کی نیند سو گیا۔ اور یسوع مسیح کے تاخیر سے آنے کا مقصد بھی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد اس سارے اگلے منظر کو دیکھیں، جانیں اور ان پر ایمان رکھیں، اور وہ لوگ بھی جو وہاں پر موجود ہوں گے وہ بھی ایمان رکھیں کہ وہی ہیں جن کو زندگی پر اور موت دونوں پر اختیار حاصل ہے، اور یہ اختیار ان کے باپ نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی مزید تفصیلات کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت، اور پھر 21ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت، اس کو ہم پڑھیں گے، اور جن کلیدی الفاظ کو ہم مارک کریں گے وہ ہے لازر، جس کے ہر حوالے کے نیچے ہم لکیر لگائیں گے، پھر موت جس پر آپ کو پتہ ہے کتبہ بنانا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی لفظ جی اٹھے گا یا قیامت کا لفظ آئے گا اس کو ہم اپورڈ ایرو سے یعنی اوپر کی جانب تیر کا نشان لگا کر اس لفظ کو مارک کریں گے، اور جہاں پر بھی زندگی یا زندہ کا لفظ آئے گا اس کے گرد آپ بادل کا نشان بنائیں گے، اور ایمان لانا جہاں پر بھی لفظ ہوگا وہاں پر آپ دوہری لائن بنائیں گے۔ تو پھر ویڈیو کو پاز کیجئے، جلدی سے مارکنگ کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو آئیے سوالات سے آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر جب آپ نے ان آیات کو پڑھا تو یہاں پر لفظ لازر پر جب آپ نے نشان لگایا تو آپ نے لازر کے بارے میں کیا سیکھا؟ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، اسے قبر میں رکھے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے، اور آپ بہت اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ایک 4 دن کا مردہ قبر میں موجود ہے تو اس لاش کی کیا حالت ہوگی، اس میں سے تفن اٹھ رہا ہوگا، اس کے جسم کے زیادہ تر آرگنز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو چکے ہوں گے، بیکٹیریا اور دوسرے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اس گوشت کو، اس فلیش کو جو ہے وہ کھا رہے ہوں گے، اور اس وقت اس لاش کی جو حالت ہے وہ انتہائی بری اور بھیانک قسم کی ہو رہی ہوگی۔
اور خداوند جو ہیں وہ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے اور اس کے خاندان سے ملنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن جو اہم بات ہمیں قیامت کے حوالے سے اور جی اٹھنے کے حوالے سے سیکھنی ہے، ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں پر کہ لازر اور اس کا گھرانہ موجود ہے، تو یسوع مسیح کے پہنچنے سے پہلے ہی خبر پھیل جاتی ہے کہ وہ وہاں پر آ چکے ہیں، اور مرتھا جو کہ لازر کی بہن تھی، وہ تیزی سے بھاگتی بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور ان کے قدموں میں گر جاتی ہے اور روتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو شاید میرا بھائی نہ مرتا۔ اور پھر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ایمان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہے، اس کا کامل اعتقاد ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ میرا بھائی مر چکا ہے، کیونکہ یہودی روایات کے مطابق یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک شخص جو مر جاتا ہے اس کی جو روح ہے وہ 3 دن تک زمین پر رہتی ہے اور اس کے بعد چوتھے دن وہ اس زمین سے رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس سب کا ذکر ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ لہٰذا وہ یہ جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ ایمان ہے اور اس کا یہ یقین ہے کہ خداوند اس کے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جی اٹھے گا۔ لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس دن کی بات کر رہی ہے کہ وہ کب جی اٹھے گا، اور وہ کہتی ہے کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا، یعنی اسے قیامت اور مردوں کے جی اٹھنے کے بارے میں علم ہے۔ اور یہ علم اسے کہاں سے آیا؟ ابھی پچھلے حوالہ جات جو ہم نے پرانے عہد نامے میں دیکھے، یعنی ایوب نبی کی کتاب میں سے جب ہم نے پڑھا اور دانییل کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا، تو وہاں پر بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے جو یہاں پر مرتھا کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور چونکہ وہ صحائف سے واقف ہے، چونکہ وہ خداوند کے کلام سے واقف ہے، لہٰذا وہ جانتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو مر جاتے ہیں وہ قیامت کے دن جی اٹھیں گے۔ لیکن 25ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی زبردست حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں ایوب نبی نے جس مخلصی دینے والے کی بات کی تھی، خداوند یسوع مسیح اسی بات کو یہاں دہراتے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں کچھ بھی بدلا نہیں ہے۔ جو حقائق، جو سچائیاں پرانے عہد نامے میں بیان کی گئی ہیں، وہی سچائیاں ہمیں نئے عہد نامے میں بھی نظر آتی ہیں، اور خداوند تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی وہ واحد ذات ہے جو کہ زندگی اور موت پر قادر ہے۔ تو ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم آخری دن دوبارہ جی اٹھیں گے۔ تو کیا آپ خدا سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ابدی زندگی پالیں گے؟ اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیے، کیونکہ زندگی اور موت اور ابدی زندگی انہی کے اختیار میں ہے۔ آئیے ایک اور مزید حوالے سے ہم سیکھتے ہیں قیامت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کا کیا فرمان ہے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 29ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم جن کلیدی الفاظ کو مارک کریں گے وہ ہیں خداوند یسوع مسیح یا ان کے ضمائر جن پر ہم صلیب کا نشان بنائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی یا جییں کا جو لفظ ہے ان کے گرد ہم بادل بنائیں گے، موت اور مردے کے لفظ پر ہم کتبہ بنائیں گے، اور قیامت کے ہر ذکر پر ہم جو ہے وہ اپورڈ ایرو یا اوپر کی رخ کی جانب کیا ہوا جو تیر ہے وہ بنائیں گے۔ تو آئیے ان آیات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کون حاصل کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں اور ان کے بھیجنے والے پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔
یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہی زندگی پر اختیار ہے. نہ صرف انہیں زندگی پر اختیار ہے بلکہ عدالت کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے، کیونکہ جو قبول نہیں کریں گے وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے. لہٰذا ہمیں ان کی آواز کو سننا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے جب تک ہم اس زمین کے اوپر ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مردے ان کی آواز کو سنیں گے تو وہ نکل آئیں گے اور جئیں گے. یہ 25ویں اور اس کے بعد جب ہم 28ویں آیت دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور یہاں پر ہمیں اسپرچول اور فزیکل ڈیتھس کے بارے میں اور پھر ان کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور 29ویں آیت کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ بالکل دانیال 12 باب اور اس کی دوسری آیت سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے قیامت کے متعلق یہ تعلیم دی کہ 2 طرح کے مخصوص گروپ ہوں گے جو کہ اس وقت جب قیامت ہوگی تو ہمیں نظر آئیں گے. ایک گروپ وہ ہوگا جو زندگی کی قیامت کے لیے اٹھے گا، اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جو کہ سزا کی قیامت کے لیے اٹھے گا. اور اس کا سٹینڈرڈ وہی ہے، معیار وہی ہے کہ جو یسوع مسیح کو قبول کریں گے، ان پر ایمان رکھیں گے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اس زندگی کو گزارتے ہوئے طبعی موت کو قبول کر لیں گے، وہ ابدی زندگی کے قابل ہو جائیں گے. لیکن وہ جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، وہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو نہیں گزارتے، وہ سزا کی قیامت کے امیدوار ٹھہریں گے. اگر آج قیامت کا دن ہو، آپ کس گروہ میں شامل ہیں؟ غور کیجئے، وقت ابھی گزرا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس گروپ میں شامل ہوں جو کہ ابدی زندگی کا گروپ ہے، اس گروہ میں شامل ہوں جو کہ ہمیشہ کی زندگی خداوند کے ساتھ گزارنے والے ہیں. آئیے رومیو کے خط سے اس بارے میں مزید سیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ دیکھیے گا رومیو 8 باب اور اس کی 10 سے 11 آیت اور پھر 23ویں آیت. اور یہاں پر آپ جن الفاظ پر نشان لگائیں گے وہ ہے خدا کی ملکیت، بدن یا بدنوں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لکیر کا نشان بنائیں گے، اور خدا کے روح یا روح کا جو بھی حوالہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ہاف بادل کا نشان جو ہے وہ بنائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو حوالہ ہے وہ ہمارے بدن کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم راست باز ٹھہرتے ہیں اور ہماری روح دوبارہ سے زندہ کر دی جاتی ہے. ہماری روح کا تعلق جو کہ خدا سے ٹوٹ چکا تھا، جو علیحدگی ہمارے درمیان آ چکی تھی، وہ علیحدگی پھر سے بحال ہو جاتی ہے اور ہماری روح کا خدا کی روح کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں کلام کو سننے کے حوالے سے اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، تو پھر خدا کا روح ہم میں بس جاتا ہے. اور وہ خدا کا روح جو ہے ہمیں یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک راست تعلق میں قائم ہو جائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ بدن جو کہ گناہ آلود فطرت اور سزا اور لعنت کے نیچے ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارا بدن اور ہماری روح جب جدا ہو جاتے ہیں تو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمارا بدن ہمیں دوبارہ دیا جائے گا. ہمارا بدن جو ہے جو کہ خاک میں مل جائے گا، وہ دوبارہ ہمیں ملے گا اور ہماری روح ہمارے بدن کا حصہ بن جائے گی. جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک امید نظر آتی ہے، اور وہ امید کیا ہے جو ایوب نبی کی کتاب میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ کیا ہمارے وہ پیارے، ہمارے وہ عزیز جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، کیا ہم ان کو دوبارہ دیکھ سکیں گے؟ کیا ہم ان کو پہچان سکیں گے؟ تو واقعی جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن کو اور ایوب نبی کی ان مثالوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہے کہ ہم اپنے ان عزیزوں کو، ان پیاروں کو دوبارہ دیکھ سکیں گے، ہم انہیں پہچانیں گے اور ہم یقیناً ان سے ملاقات کریں گے. کتنی زبردست بات ہے
اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ہی ہمارے اندر جب آتے ہیں تو ہمیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ہم روح کا پھل یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کو قبول کر لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر روح کا پھل ہمارے اندر وہ تمام جسمانی چیزوں کو جو کہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں ان کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم کامل اور پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اس جسم میں ہیں، جب تک ہم اس زمین میں ہیں، ہم کراہتے رہتے ہیں، ہم مخلصی کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ مخلصی ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اس بدن سے رہائی پا کر ایک نیا اور جلالی بدن حاصل کریں گے، جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اس قیامت میں شریک ہوں گے۔ تو آج کے اس مطالعہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر خدا اجازت نہ دیں تو کسی بھی انسان کی موت بلکہ خودکشی بھی ناممکن ہے۔ وہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہیں، وہ سب پر بلکہ موت اور موت کے دن پر بھی اختیار رکھتے ہیں۔ جب یسوع جی اٹھے تو موت کی اذیت اور اس کی ساری تکلیف مٹ گئی، موت ان پر قبضہ نہ کر پائی، اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیے گئے، اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے انہیں جلایا گیا۔ ہمارے پاس امید ہے، بلکہ اس لیے امید ہے کہ ہمارے ایک بچانے والے ہیں جن کا نام ہے خداوند یسوع المسیح۔ اس لیے اے عزیزوں، اس بات پر غور کریں اور اسے یاد رکھیں کہ خدا محبت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ راست ہیں، اور وہ اپنی سب راہوں میں کامل ہیں۔ وہ اپنی تمام خوبیوں کو ایک ساتھ عمل میں لے کر آتے ہیں، لہٰذا ہماری زندگی کی ڈور ان کے شفیق ہاتھوں میں رہے تو ہم آزادی کے ساتھ، تسلی، اطمینان اور تحفظ کے ساتھ زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوال کہ ایسا کیوں ہے، کیا ہو گیا، کیوں خدا ایسا کرتا ہے، ایسے سوال نہیں اٹھیں گے جب ہم کلام اور ان کی سچائیوں پر غور کریں گے، اور ہم یہ جانیں گے کہ خداوند نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے صرف اور صرف ہماری محبت میں ایسا کیا۔ قبر آخری سکونت گاہ نہیں ہے، یہ جان لیجئے، اور یہی سب سے بڑی اطمینان بھری بات ہے ہمارے لیے۔ قیامت ہوگی، راست بازوں کے لیے زندگی کی قیامت ہوگی، اور بدکاروں کے لیے سزا کی قیامت۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس قیامت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگلے ہفتے ہم بات کریں گے کہ زندگی کی قیامت کسے کہتے ہیں، اور موت کے بعد ایمانداروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو روح ہمارے بدن سے جدا ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند کے کلام کو اور ان کی سچائیوں کو سیکھ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔